ایکسیپٹ ہو جائے گی؟ جو مدعی فریق ہے اس کے پاس دو ہوتی ہیں ریمیڈیز. ایک ایف آئی آر کرنے والے خود ملزم ہوں تو پھر پرائیویٹ کمپلینٹ ہے. یہ دونوں ایک ہی کتاب میں لکھا ہوا ہے ضابطہ فوجداری میں, اس لیے وہ ویلڈ ہوتی ہے. نمبر 1. دوسرا یہ کہ اصل ایشو یہ ہے کہ اس حکومت کو بتانا چاہیے. لوگ روز کہتے ہیں گنتی غلط ہو گئی, گنتی کم ہو گئی, گنتی. 3 چیزیں میں حکومت کو کہتا ہوں کہ فوری طور پہ بتائے. دنیا کی کوئی ٹمکتو کی روانڈا کی اگر کوئی گورنمنٹ ہے تو وہ بھی یہ بتائے گی. افغانستان میں ایک واردات ہوئی, اس میں ایک صاحب اور کوئی 4-5-6 ان کے ساتھی تھے, وہ ریلت کر گئے تو انہوں نے نام بتایا نا سب کے. تو یہ مجرم پتہ ڈالتا ہے, گورنمنٹ نے کبھی نہیں یا ریاست نے کبھی نہیں ڈالا. 3 چیزیں یہ بتائیں لوگوں کو. پہلا یہ بتائیں کتنے لوگ گم شدہ ہیں, اور یہ جو 24 سے پہلے بھی آئی ریپیٹ کہ 3 چیزیں یہ بتائیں. پہلا یہ کہ کتنے لوگ گم شدہ ہیں. جو لوگ گم شدہ ہیں ان کے انٹیسیڈنٹس, ان کے ساری جتنی تفصیلات ہیں وہ حکومت پاکستان کے پاس ہیں. ریاست انکار نہیں کر سکتی کہ میرا آدمی کوئی گم ہے. جس کا بچہ گم ہو جائے اس کو نیند آتی ہے. یہ اگر ریاست ماں جیسی ہے, ستیلی ماں جیسی بھی ہے, پڑوسن جیسی بھی ہے, تو تب بھی اس کو نہیں سونا چاہیے کہ جو گم شدہ لوگ ہیں ان کے نام اور نمبر ریاست بتائے. نمبر 1. نمبر 2, جو لوگ زخمی ہیں ان سب کو تب ریمیڈی ملے گی جب ان کی میڈیکل کروانے کی اجازت دی جائے گی. وہ میڈیکل کروانے کی اجازت دی جائے, ان ایک زخمی کو کہا جائے جس کے خلاف آپ پرچہ کریں. میں سب سے بڑے زخمی کا نام لیتا ہوں. آپ نے عمر ایوب کی گردن پہ لگا ہوا شیل دیکھا؟ اس کا پرچہ نہیں ہو رہا. پرچہ ہونا چاہیے. اور میں آئی جی کے پی سے کہتا ہوں, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ ہماری گورنمنٹ کا آئی جی ہے. آئی جی, عمر ایوب والا پرچہ درج کرو. کیسے تم انکار کر سکتے ہو؟ کیسے تم ملزموں کے صف میں جا کے ان کی حمایت کر سکتے ہو؟ 2. تیسرا یہ ہے کہ جو شہید ہیں, جس گھر کے بچے مرے ہیں, آپ سارے جانتے ہیں, جہاں جہاں ان کے جنازے ہو رہے ہیں وہ سارے, یہ اس قدر بے رحم, بے شرم اور بے حیا نظام ہے کہ جس کے مینیجرز یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مرا ہے تو مجھے ذرا لا کے دکھاؤ. اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ان کا باپ دادا کب مرا تو وہ بھی ثابت کرنے کے لیے کوئی ان کو کہہ سکتا ہے نا, اس کے ساتھ جو سوال یہ کر رہے ہیں ان کو ایسا کوئی سوال پوچھ سکتا ہے. جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ کی تازہ سچویشن ہے, اس کے بعد جو سب سے بڑا خطرہ ہے مڈل ایسٹ کے ممالک سے زیادہ وہ 2 ملکوں کو درپیش آئے گا. یہ میں مڈل ایسٹ پہ میری نظر ہے, وہاں میں ایک یونیورسٹی میں رہ کے آیا.